السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ اور دوستو، آج سے ہم کراچی کے بارے میں ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے، رہنماؤں سے، کراچی کے شہریوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہر کے کیا مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور ہمارے سیاسی جماعتیں اور ہمارے شہری اور ہمارے سماجی رہنما سب اس شہر کے لیے کیا کر رہے ہیں، کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور یہ مسائل جو جس کا کراچی کو سامنا ہے وہ کیسے حل ہوں گے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے اے این پی سندھ کے صدر اور سینیٹر جناب شاہی سید کو، تو ان سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ اکثر کراچی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اے این پی کو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز میں شامل کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ کراچی کا اتنا برا حال ہے اور اے این پی لا تعلق بنی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں، دیکھنے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں۔ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم نے تھوڑا خاموشی اختیار کی ہے اس وقت، اس لیے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس الیکشن سے ہمارا سمجھو کہ ہم اس الیکشن سے مطمئن نہیں تھے، سیٹسفیکشن نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ سمجھو دھاندلی ہوا یا ایک سلیکٹڈ بندے کو لا کے بٹھانا تھا اور بٹھا دیا، اس بیس میں نہ جاؤں۔ جی شام 4 بجے 6 بجے تک بہترین الیکشن ہوا تھا، 6 بجے کے بعد جو رزلٹ آئے وہ اپنی مرضی کے جس کو لانا تھا، تو ہم نے بولا جس نے بھی یہ کام کیا تو اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، جن لوگوں کو لے آئے شاید وہ قابل ہوں گے، ہم نالائق ہوں گے، ہم اتنے اہل نہیں تھے، وہ اہل لوگ آ گئے، شاید وہ کراچی کو سنوار دیں گے۔ دوسری بات ہے کہ ویسی بھی جب ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے تو ہمیں پارلیمنٹ میں اگر ہمارے 2 ایم پی اے ہوتے تھے تو سی ایم ہمیں کم از کم افطار پارٹیوں پہ تو بلاتا تھا، چونکہ اس وقت ہمارا نہ کوئی ایم پی اے ہے نہ ایم این اے ہے، تو لہٰذا نہ ادھر سے دعوت آتی ہے اور نہ خواہ خواہ اپنے آپ کو کہ بھئی ہمیں بھی شمار کر دو۔ ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تماشا اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کراچی کی ایشو کی بات ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی پاکستان کا ریڑھ کی ہڈی سمجھ لے، پاکستان کو کمانے والے معاشی ہب بھی ہے، سب کچھ ہے، جی دینے والا شہر، لیکن کراچی کو اس وقت لاوارث کیا۔ نمبر 1 تو یہ لاوارث ہے کہ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں دیا تو یہ بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے۔ جس طرح سے کچرا اٹھانے کی زیادتی ہو رہی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ آپ نے جو حقدار لوگ تھے اپنے حقداروں سے اٹھا کے ان لوگوں کو دیا کہ جن کو سیاست کے اے بی سی کا پتہ نہیں ہے، وہ صرف گالیوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ کہ یہ جو اس وقت موجودہ وقت میں جو سیاست ہے، میرا دل نہیں چاہتا انٹرویو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں جولائی کے بعد میں نے زیادہ 4 یا 6 انٹرویو کیے ہوئے، نہیں کیے، میں نہیں جاتا ہوں۔ یہ تو کل آپ سے فون پہ بات ہوا، کافی زمانے کے بعد آپ سے بھی بات ہوا تھا، تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہ کچھ رائے دے دوں، لیکن ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ٹی وی پہ آ جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاست ہو رہا ہے، مفادات کی جنگ ہو رہا ہے، کراچی کے عوام کے لیے کوئی خیرخواہی نہیں ہے۔ اصل میں شاہی صاحب ہوتا یہ کہ جب سیاسی جماعت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق صرف حکومت سے یا پارلیمان میں جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عوام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا عوام سے اگر رشتہ ہے تو کراچی کے مسائل حل کرنے میں آپ کچھ نہ کچھ تو تعاون کریں گے۔ یعنی آپ کے اب سینکڑوں ہزاروں کارکن ہوں گے کراچی میں، اگر وہ صفائی مہم خود سے کریں گے تو شہریوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی خرابی میں پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کی بات کو میں درست مان لیتا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن نہ کرنے کی وجوہات یہ کہ جو خرابی ہے وہ خرابی کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے، ہم تو سیاسی سکورنگ کریں۔ وفاقی حکومت اپنا رول ادا نہیں کر رہا، جو اس کو کرنا چاہیے ان کو فنڈ دینا چاہیے، وہ اعلان کرتا ہے مگر پیسہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے صوبائی حکومت کی آپس کی لڑائی ہے، ابھی بلدیات میں اور وہ جو ہے بلدیاتی حکومت ہے اور سندھ حکومت ہے، ان کا بھی جنگ چل رہا ہے، وہ بھی سیاست کر رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اصل ایشو یہ ہے، یہ جتنا پیسہ ملتا ہے یہ پیسہ بہت ہے، بشرطیکہ کہ اس میں کرپشن ختم ہو جائے۔ اب وہ چیزیں جو کرنا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ میں سی ایم کو بولوں کہ بھائی آپ اپنے بندے فعال کرو۔ آپ یہ بلدیات میں کتنے لوگ ہیں، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کلسٹر کی جگہ پہ ہمارے لوگ بھرتی ہو گئے، نوکریاں دی اور نوکریاں بیچ دیے، اب وہ لوگ تو کام پہ آتے نہیں، نہ وہ جھاڑو پکڑتے نہیں ہیں۔ تو اب اسی طرح سے ایسے ملازمین جو کہ 15 سال 20 سال پہلے یا 2 سال 4 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مگر آج بھی ان کی تنہائی چل رہی ہے، گوشت ملازمین۔ تو جو لوگ کام کے لیے ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، آپ کے ہمارے خیال پاس میں کوئی ایسی جی اتھارٹی نہیں کہ ہم جا کے کرے۔ آپ کے رہی خیال آپ میں کے احتجاج کی بات، میڈیا پہ آنے کی بات، تو اس سے میرے خیال میں کہ اس وقت موجودہ حکومتوں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ اس کو کور کرے یا کوئی بات کر لے اس سے۔ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ یہ پیسوں کی کمی ہے یا بد انتظامی ہے یا غیر ملکی سازش ہے کراچی کے خلاف، یا اسٹیبلشمنٹ کراچی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی؟ آپ کے خیال میں اصل بنیادی مسئلہ ہے کیا؟
میں سمجھوں کہ سوائے اس کی کہ پیسوں کا پرابلم بالکل ہوگا مگر اتنا نہیں ہے. جو غیر ملکی ہاتھ ہو سکتے ہیں بالکل بھی ہو سکتے ہیں مگر ایسا بھی نہیں کہ سارا ان لوگوں نے ہمارے کو خراب کیا. ہم خود نہیں چاہتے. ہمارے کراچی میں جو لوگ ڈیوٹی پہ اگر ہم اپنے لوگ سب اپنی حاضری پورا کر دیں, اب ہر آدمی اپنا اپنا ادارہ, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, بلدیاتی حکومت اپنا اپنا رول ادا کرے تو کراچی روشنیوں کا شہر پہلے بھی تھا, آج بھی شہر ہے. کراچی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور کراچی کمانے والا شہر ہے. کراچی پورا پاکستان کو کھلانے والا شہر ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ بد انتظامی بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے, اور ہر کام میں سیاست ہے. کچرے یعنی یہاں تک بھی کمپلین ہے کہ کچرے کے بوریاں جو ہے لوگ مینولے میں ڈال کے خود بلاک کر لیتے ہیں. اب اگر یہ چیز سچ ہے تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے. پھر جو لوگ غور ملازمین ہیں وہ آتے نہیں کام پہ تو کون کرے گا؟ پھر یہ رسپانسبلٹی ہے ڈی ایم سی کیا کر رہا ہے, ان کا جو ہے بلدیات جو ہے چیئرمین کیا کر, جو علاقے کے ہمارا تو سسٹم ہے نا بلدیاتی ہے, بلدیاتی نظام میں ہر چیئرمین اگر اپنے اپنے یو سی کو صاف کرے اور اپنا اپنا کام رول ادا کر دے تو میرے خیال میں کراچی صاف ہو جائے گا. اچھا ابھی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ایک تجویز دی تھی کہ کراچی کو ان کا خیال تھا کہ وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے سندھ حکومت سے لے کر, تو اس پہ کافی اعتراضات ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا, بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی. تو آپ نے بھی ظاہر وہ بیان سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا جو ڈھانچہ ہے اس کو نہ چھیڑا جائے. ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس میں سے اختلافات پیدا ہو جائے یا قومیتوں پہ جائے یا مسلکوں پہ جائے جو پاکستان کی بربادی کی باعث نہ بنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیپیبل ہیں, ہم کر سکتے ہیں, پہلے بھی کام ہوا ہے, پہلے بھی شہر صاف ہوا ہے, پہلے بھی ساری چیزیں ہوئی تھی. بجائے اس کے کہ آپ وہی کریں کہ وفاق نے مداخلت کر دیا اور صوبے میں 18ویں ترمیم کو چھیڑ دیا گیا اور یہ الگ لسانی صوبہ بنا لیا, یہ پلانا, ان چیزوں پہ نہ جائے, اس پہ ٹائم ضائع نہ کرے, ایسے کوئی چیز نہ کرے جو کنٹروورشل میں جائے. ہمیں صرف اور صرف نیتوں کو صحیح کر کے ہر آدمی اپنا اپنا رول کرے اور ادارے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے. بلدیات کا اپنا رسپیکٹ عزت دیا جائے, صوبائی حکومت کو اپنا رسپیکٹ عزت ملا جائے اور وفاق اپنا رول بڑا ہو کر کے ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل ہے. اچھا, کچھ لوگ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں. اب کراچی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے, ہم جانتے ہیں اس بارے میں. کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور کچھ اس مطالبے کے سخت خلاف ہیں. تو آپ کی اس مطالبے کی یا اس کے خلاف کس رائے کے ساتھ ہیں؟ ہم تو روز اول سے کہتے ہیں کہ جب پاکستان کا آئین اور قانون جو کہتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرے, آئینی طریقہ استعمال کرے. اگر بن جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آئینی طریقہ سے, لڑائی سے, جھگڑے سے, فسادات سے نہیں. اور آئینی طریقہ جو 2/3 لینی ہے وہ کر کے اگر ہو جائے. ادروائز اگر اس کو چھیڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ سرائیکی صوبہ بھی بننا چاہتا ہے, پھر ہزارہ صوبہ بننا چاہتا ہے, پھر دنیا آگے جا رہی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ بنگلہ دیش کے پاس تو ایٹم بم نہیں ہے, وہ اب ترقی کر رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم سے جو بعد میں ملک آزاد ہوا ہے, ملیشیا دیکھو وہ ہم سے زیادہ آگے جا رہا ہے. ہم روز بروز اس کے باوجود ہم ایٹمی قوت بھی ہے, اس کے باوجود کہ ادھر سارے مسلمان اور کلمے پہ اور بنا ہوا ملک ہے, لیکن ہم پسپائی بھی کیوں جا رہا ہے, ہم ریورس کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, تو صرف اور صرف نیتوں کی فقدان ہے. جی, ایک پھر کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی میں لاکھوں پشتون آباد ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ پشاور اور مردان اور کابل سے بھی زیادہ پشتون اس شہر میں رہتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس بار کوئی سیٹیں نہیں جیت پائے؟ کبھی کبھاری ایسا ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی شاید ایک بار آپ نے 2 سیٹیں لی تھیں. اس ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ عوام تک پہنچ نہیں پاتے یا آپ کے ووٹرز جو ہیں ان کے ووٹ کراچی میں نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں اگر الیکشن نہیں جیتا تو میں آئندہ سیاست ہی نہیں کروں گا. لیکن جب سیاست کا رزلٹ میں نے اپنا رزلٹ خود دیکھا کہ ایک ٹی وی پہ 9:12 پہ رزلٹ میں آ رہا ہے, میرا ووٹ ہے 7,546 ووٹ ہے اور رزلٹ چل رہا ہے 10%. 100% ہو کے مجھے 70,000 ووٹ ہونا چاہیے. جب صبح پکا رزلٹ ہمارا آ گیا تو وہ میرا ووٹ 7,546 سے 3700 ہو گیا تھا. لہذا میں اس رزلٹ کو کیسے مانوں؟ ہم نے ووٹ لوگوں نے دیے لیکن ہمارے ووٹ کچروں میں ملے, نالوں میں ملے. ہمیں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. یہی وہ چیزیں کہ بنیادی چیز فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے, وہ ہو نہیں پاتا. یہی وہ وجوہات ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے. اس کی وجوہات مین یہ بھی ہے
کہ ہم اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا اپنا رول ادا کریں. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ اس بات میں ناراض ہوتے ہیں, وہ ہمارے گوئی سے وہ لوگ پریشان ہیں, تبھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسمبلی میں نہ ہوگا تو اچھا ہو. اب اگر وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور شہری حکومت یعنی میئر, یہ سب لوگ مل کے اگر اب کراچی کے بارے میں کوئی ذمہ داری سے مہم چلائیں اور کہیں کہ آپ بھی ساتھ دیں, تو کیا آپ پھر ان کا ساتھ دیں گے؟ کراچی کے امن کے لیے میں نے بولا کہ میرے گھر سے آپریشن شروع کرے, پرانی ریکارڈ ہے. کراچی کے بہتری اور خوشحالی کے لیے ہم سے جو تعاون چاہیے, چاہے وہ ہمارے مخالفین کی حکومت کیوں نہ ہو, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہمیں کراچی خوشحال چاہیے, کراچی کی امن, کراچی کی صفائی, کراچی میں روزگار چاہیے, کراچی کی ایجوکیشن, ہمیں بہتر ایجوکیشن چاہیے, ہمیں کراچی میں ہیلتھ کے ہاسپٹل, اچھے ہاسپٹل چاہیے. تو ہم اس میں چاہے جس کی بھی حکومت ہوگی اس کو مکمل ساتھ دیں گے, تعاون دیں گے اور اس کے ساتھ کام کریں گے. ٹھیک ہے شاہد سید صاحب, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. یقیناً آپ کے خیالات بالکل سادہ سے ہیں اور آپ بالکل دل کا اپنی بات آپ نے سامنے کر دی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہوں گے کراچی کی بہتری کے لیے. جن دوستوں نے ہمیں آج فیس بک میں یہاں پہ جوائن کیا ان کا بہت شکریہ, اور ہم مزید کراچی کے کسی اور رہنما کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.